کوشچن یہ ہے کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ اپنے انٹرویو میں اگر یہ کہہ دے کہ یہ گلاس پانی کا جو ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور دیوار پہ دے مارو، تو یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا کیا رسپانس ہونا چاہیے. تو یہ بہت پرانا بڑا عام کوشچن، لیکن یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ کوشچن ہوتا ہے. اس کی مشہوری زیادہ ہے لیکن یہ انٹریکشن میں کم ہی آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوشچن کیا کیوں جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کو اسیس کیا جا رہا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ صرف محض اس سچویشن اس وقت کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے پورا آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہوئے یہ کوشچن کرتا ہے. یہ سب سے کوشچن نہیں ہوتا، یہ کسی کے ساتھ یہ کوشچن ہے اور کسی سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک خاص حالات ہوں ایک شخصیت کے ساتھ تو پھر یہ کوشچن کیا جائے. اس میں جو اصل چیک کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو آپ کا ایک ریشنل بیہیویئر ہے، آپ کا لاجیکل بیہیویئر ہے. آپ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈیشنگ، یعنی آپ موقع پہ فوری طور پہ کوئی ڈیسیجن کریں اور وہ درست ڈیسیجن کریں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور کریج اور کانفیڈنس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس ایک سوال میں چیک ہو جاتی ہیں. اور بیک گراؤنڈ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ ایکسپریس کرتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، اپنے پی آئی کیوز میں لکھتے ہیں، اپنے جو پہلے شروع میں آپ انیشیل ٹیسٹ کے وقت آپ نے فارم دیا اس میں آپ لکھتے ہیں، اپنے بایو ڈاٹا میں جو کچھ لکھتے ہیں اس کے پیش نظر یہ سوال کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے ان ساری باتوں کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے ریشنل کوپنگ ٹولز چیک ہوتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ آپ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور آپ کتنا اچھا اس کا رسپانس دیتے ہیں. اب یہاں پہ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سوال اسے کرنا چاہیے. دیکھیں کہ کیا یہ سوال اسے کرنا چاہیے، اور دوسرا کوشچن ساتھ میں کہ کیا آپ کو اس کا رسپانس دینا چاہیے، کیا یہ سوال آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو کیا اس کا رسپانس دینا چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جو بہت کنفیوز کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات کہ کیا اسے یہ سوال آپ کے اوپر ڈالنا چاہیے. بالکل ڈالنا چاہیے، کیونکہ ایک انٹرویو کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی سلیبس نہیں ہوتا. اس کی جو مرضی ہے آپ کو اسیس کرنے کے لیے وہ کچھ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے. تو وہ باؤنڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے. آپ کا ایک تعلق ہے، آپ ایک سمجھیں کہ ایک ملٹری سیناریو میں بیٹھے ہوئے. ملٹری سیناریو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک تو آپ بڑے ڈسپلن، وہ جو 4 دن آپ کے ISSB میں ہیں، آپ بڑے ڈسپلن لائف کے اندر ہوتے ہیں. آپ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک ڈسپلن کے تحت وہ 4 دن آپ نے گزارنے ہیں. کپڑے وپڑے آپ کے، ڈریسنگ، سارا کچھ یہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا ریلیشن آپ کا بن جاتا ہے انٹرویو کے دوران کہ ایک باس اور سبارڈینیٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو باس جو ہے وہ جب آپ سے کوشچن کرے گا تو آپ کو اس کے مطابق، کوشچن کے مطابق جواب دینا پڑے گا. تو ادروائز تو آپ کسی بھی کوشچن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ضروری نہیں کہ میں جواب دوں، چنانچہ آپ کو اس کا جواب اور اس کا رسپانس دینا پڑے گا. پھر یہ کہ جب آپ انٹرویو سے پہلے پرمیشن سیک کرتے ہیں، چاہے وہ روم میں داخل ہونے کے لیے کرتے ہیں یا کہ سیٹنگ کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ساری سچویشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ ایک آلموسٹ ایک سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سبارڈینیٹ کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ کیری آؤٹ کرے آرڈرز اور کمانڈز جتنے بھی آپ کو دیے جاتے ہیں. پھر چونکہ یہ ایک ملٹری سچویشن ہوتی ہے اور اس میں ایک آپ کا افسر ہے اور آپ ماتحت ہیں، تو اس میں آپ کو جیسا کہ تقریباً عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ ملٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام احکامات بجا لانے ہوتے ہیں، آپ کو اس کی تعمیل جو ہے ضرور کرنا ہوتی ہے. پھر آپ کو چونکہ اسیس اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کا بیہیویئر احکامات ملنے پہ، اسائنمنٹس ملنے پہ کیا ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے آپ کو جو ہے پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اور ساتھ میں اپنے آپ کو پروف بھی یہ کرنا پڑے گا کہ میں ایک بہت ہی ریشنل قسم کا اور لاجیکل قسم کا آدمی ہوں جو کہ سچویشن کو دیکھ بھال کر کے تو جواب دیتا ہے. پھر یہ کہ دیکھیں کہ یہ جو وہاں پہ سچویشن موجود ہوتی ہے
یہ سوال ہر ایک سے نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک خاص پرسنالٹی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اس پہ یہ سوال ڈالتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کرتے ہوں گے، کینڈیڈیٹ سے جو اپنا ISSB دے کے آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے یہ سوال کیا گیا ہو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سوال یہ والا سوال جو کیا جاتا ہے یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ اس کا چاہے تو اس کا لائف بیک گراؤنڈ ہو، اور اصل میں وہ بیک گراؤنڈ اس کا پرسنالٹی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے دعوے کیے ہوتے ہیں، اس نے بہت سی باتیں کی ہوتی ہیں جو ریلیٹ کرتی ہے. اور یہ کوشچن جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا جو ہے راز کھول دیتا ہے، یا ایک طرح سے جو آپ کی پرسنالٹی کے جو ہڈن آسپیکٹس ہیں ان کو نکال کے باہر لے کے آتا ہے. اور آخر میں یہ دیکھیں کہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہو سکتی ہے. یہ اس وقت کی سچویشن ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا. ویسے ان جنرل جو رویہ آپ کا ہونا چاہیے، اگر آپ نے اپنے آپ کو کریجیس، بریو، کانفیڈنٹ اور یہ ساری باتیں کہی ہیں، تو پھر آپ پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب آپ سے وہ یہ بات کرے تو پھر آپ آرگیو نہ کریں، فالتو بات نہ کریں، عجیب قسم کی ریزننگ نہ دیں، اور ویری سمپلی اس کو کیری آؤٹ کریں. یعنی اس کمانڈ کو لیں اور اس کو پراپرلی کیری آؤٹ کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ وہ گلاس دیکھیں اور اس کو اٹھائیں اور اسے دیوار پہ مار دیں. لیکن اس میں آپ کے باڈی لینگویج بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ اگر ڈرتے ڈرتے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور کانپتے ہاتھوں سے اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کے ساتھ کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا، میں ماروں یا نہ ماروں، اور پھر ڈرتے ڈرتے اٹھ کے تو اٹھا کے پھینک دیا یا کانپتے ہاتھوں سے پھینک دیا، تو یہ پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے باوجود اس کے کہ وہ کام تو کر دیا جو کہ اصل میں کرنا چاہیے، ایک اعتماد کے ساتھ، اپنے اندر کے اعتماد کے ساتھ، پورے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن جس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو اس نے بتا دیا ساتھ میں کہ ایکچوئل میں آپ کے اندر کی اسٹیٹ کیا ہے. اور وہ ویریبلس وہ جو چیک کرنا چاہتا ہے، وہ اسیس کرنا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے اسے دیوار پہ پھینک دیا، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی پروف نہیں کر سکے. تو یہ سچویشن کی ساری صورتحال ہوتی ہے. اور اس کا تعلق جس طرح آپ نے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو ایک ٹریل چلی آ رہی ہے آپ کے انٹرویو کی، جو ایک انٹرویو کی کہانی پیچھے سے چلی آ رہی ہے، یہ اس کے مومنٹم کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے کہ پہلے آپ کچھ باتیں کرتے رہے ہیں اور پھر میری انسٹرکشن سن کے یا کسی کی انسٹرکشن سن کے تو اٹھ کے تو گلاس کو پھینک دیا، تو شاید یہاں پہ سچویشن یہ بڑا ایک نیچرل وے میں آپ کی جو پچھلی ٹریل ہے انٹرویو کی وہ بھی اس کو سیکنڈ کرتی ہو، وہ بھی اس کو پروف کرتی ہو کہ واقعی آپ اس قسم کے آدمی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک انسٹرکشن کہیں سے لے کے تو اس نے جناب پچھلی کہانی آپ کی اور ہے اور ابھی جو ہے آپ نے اٹھایا اور گلاس کو پھینک دیا. تو یہ ایک بڑا نیچرل سا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اور نیچر سے مراد میری یہی ہے کہ واقعی آپ کو اس طرح کا انسان ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ جب اسے اٹھا کے پھینکیں گے تو یہ آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں جائے گا، نہ کہ آپ کے اگینسٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک کمانڈ ہے. اور یہ کمانڈ جو ہے ایک خاص سچویشن اور ایک خاص اسیسمنٹ کے ویو سے دی گئی ہے، تو آپ اس کو ویری سمپلی، اس میں اور کوئی لاجک نہیں، کوئی آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اوکے سر بولیں اور اٹھا کے تو دیوار پہ اسے دے مارے. تو یہ جو ہے اس میں کوئی زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ کے جو نیچرل رویے ہیں وہ شروع سے لے کے اور اس سوال کے اینڈ تک اور اس سوال کو کمپلیٹ کرنے تک آپ کے سارے رویے ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کرتے ہوں، ایک چیز بتاتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع میں کہیں پہ کاشیس ایٹیٹیوڈ دکھاتے رہے ہیں اور پھر اینڈ پہ آ کے جب یہ کوشچن آیا تو آپ ایک دم سے اٹھے اور اپنا چہرہ سرخ کر کے اور اپنے گلاس کو دے مارا. تو بڑے ہی ایک خاص بیہیویئر کے تحت ہی آپ نے سارا کام کرنا ہے. لیکن ان جنرل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب آپ کو یہ آرڈر دیا جائے، اگر پچھلی کہانی آپ کی ساری ٹھیک چلی آ رہی ہے تو ویری سمپلی آپ اٹھائیں اور گلاس کو دیوار پہ دے مارے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو ہے انشاءاللہ ہم مزید FAQ کے ساتھ، مزید کوسچنز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کریں.
اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں، اور آخر میں یہ کہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔